وارث علم ہی علم الاولین والآخرین امیر المومنین قبلۃ المتقین یسوع الدین ولی رب العالمین السید اجل وجل المطہر و امام المظفر والشجاع الغضنفر والصدیق الاکبر وفاروق الاعظم ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ والسکر آخر رسول وزوج البطول سیف اللہ المسلول عالم ما کان ما یکون صاحب البیعتین والمصلی الی القبلتین فاتح البدر والعہد والخیبر والحنین الضارب بالسیفین الطائن بالرمحین الذی ضربت علیا فی یوم الخندق افضل من بط الثقلین نعرہ حیدری اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں بواز بلند نعرہ تکبیر خدا کا نام بہت بلند ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھے بواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات بواز بلند تر صلوات سب سے پہلے میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ بانیان کا یہ فرش ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور امان علی شاہ صاحب کے بچوں کی عمر دراز فرمائے ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے ان کو غم شبیر کے سوا غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دکھائے تمام بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرمائے ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے ان کی تمام مشکلات آسان فرمائے ان کو اپنے خانوادے کے ساتھ آباد و شاد فرمائے بھائی قرار صاحب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما ان کے نیک دلی مقاصد پورے فرما اور جتنے حاضرین آزادار ماتمی تشریف فرما ہے میرے مولا ان مومنین کی تمام شرعی حاجات پوری فرما ان کے رزق میں اضافہ فرما ان کی تمام پریشانیاں دور فرما تمام مشکلات آسان فرما ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما سلطان عادل کا جلد ظہور فرما یا اللہ بے حق زہرا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما رب صلی علی محمد و آل محمد بواز بلندر صلوات سٹیج ایسے لگائی گئی ہے لیکن بندے جو مومنین ہیں وہ ایک طرف بیٹھے ہیں سٹیج کے سامنے کوئی نہیں بیٹھا سارے ادھر بیٹھے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں وہ میرے سامنے تشریف لے ہیں بواز بلندر صلوات پڑھیں اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ محمد اس کی آل پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کی 100 حاجات کو پورا کرتا ہے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی حاجات اس کی پوری ہوتی ہیں محمد و آل محمد بلندر صلوات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیا ہے جس کے مشرق سے مغرب تک پر ہیں جس کا سر جو ہے عرش کے نیچے ہے اس کی ٹانگیں زمین تک ہیں جب کوئی بندہ محمد اس کی آل پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے نور کی نہر میں غوطہ زن ہو جاؤ وہ نور کی نہر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے
اور جب وہ باہر نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے اپنے پروں کو ہلا، وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے اور اس کے پروں سے جو پانی کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، ہر قطرے کے عوض اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، پھر ان تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے جس نے محمد اس کی آل پہ ایک مرتبہ درود بھیجا ہے، قیامت تک اس بندے کے لیے استغفار پڑھتے رہو۔ اتنا مقام ہے۔ اور محمد والے محمد بلندر صلوات۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، اور جو ہے اور درود کے بارے میں بیان عرض کر دوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ سونے سے پہلے وضو ہو کے 100 مرتبہ محمد اس کی آل پہ درود بھیجتا ہے روزانہ، رسول خدا نے فرمایا مرنے سے پہلے وہ اپنا جنت میں مقام دیکھ کے مرے گا، جنت میں اپنا مقام دیکھ کے مرے گا۔ اور درود کے بارے میں اور بھی عرض کر دوں کہ رسول خدا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں شاید کی مکھی اڑتی ہوئی آئی، رسول نے سوال کیا اے شاید کی مکھی تو مختلف پھولوں پہ جاتی ہے، رس چوستی ہے، وہ تو کڑوا ہوتا ہے، تو اتنی مٹھاس کیسے پیدا کر لیتی ہے؟ تو شاید کی مکھی نے کہا یا رسول اللہ میں مختلف پھولوں پہ جاتی ہوں، رس چوستی ہوں، وہ کڑوا ہوتا ہے، چوس کر اپنے منہ میں رکھتی ہوں، منہ میں رکھ کر آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجتی ہوں، وہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ ان الدین عند الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط ہے ہی دین اسلام۔ کیوں کہ دین اسلام جو ہے 5 چیزوں پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزوں پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، 5 چیزوں پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ واجب کرو، اگر نہ کیا عذاب مبتلا ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو۔ اور حرام کیا ہے؟ خبردار نہ کرنا، اگر کر لیا عذاب مبتلا ہو جاؤ گے۔ شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی۔ اور مکروہ کیا؟ مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے کرو تو اچھا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر نہ کیا میرا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں کیا تم نے؟ نوافل، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نوافل کا علیحدہ ثواب ہے۔ مستحب یہ ہوتا ہے۔ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ نہ کرو تو اچھا ہے، اگر کر لیا تو ہم ثواب میں کمی لے آئیں گے، کمی دے دیں گے۔ مباح، جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں۔ اب دین اسلام ان 5 چیزوں پہ عمل کرنے کا نام ہے کہ واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے۔ اگر دین کی تفصیلات پر مکمل روشنی ڈالی جائے تو ایک ایک جملے پہ سینکڑوں صفات نکلتی ہے۔ اگر دین کو پھیلایا جائے تو ایک ایک جملے پہ سینکڑوں صفات نکلتی ہے۔ اگر دین کو سمیٹا جائے فقط ایک ہی جملہ نکلتا ہے، محمد کی زبان پر لبیک کہنا۔ میرے سنی شیعہ، یا رسول اللہ، بآواز بلند تر صلوات۔ اس لیے سورۃ النحل کی 125 نمبر آیت میں ارشاد ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی ہی احسن۔ حبیب دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے سبیل کی طرف، راستے کی طرف، حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے،
جدال احسن کے ذریعے نبی کو جو تبلیغ کا ضابطہ حیات بتایا گیا، اس میں نبی کو 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا: حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن۔ 2-3 منٹ جو ہے ترکیب مشکل ہوگی، انشاءاللہ بعد میں آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حکمت بات کو سمجھا دینا، موعظہ حسنہ نصیحت کر کے بات کو سمجھا دینا، جدال احسن اگر بحث و مباحثہ کی منزل آ جائے تو اس طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا کہ الفاظ شیریں ہیں، سننے والا چڑھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ جو اللہ اپنے نبی کو تبلیغ کا ضابطہ حیات بتا رہا ہے، اس میں بتا رہا ہے میرا حبیب تو نے ایسی تبلیغ کرنی ہے کہ تیرا لہجہ جو ہے دھیما رہے، سننے والا چڑھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے، الفاظ شیریں رہیں۔ جو اللہ تبلیغ میں لہجے کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تلواروں کو کیسے برداشت کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ اور نبی کی تبلیغ پہ قرآن کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، سورۃ بقرہ کا۔ نبی کے پاس ایک عرب کا غریب بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر سے محو گفتگو ہے کہ اتنے میں عرب کا ایک سرمایہ دار آ گیا۔ میرے سنی شیعہ بھائیو، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی خوشی ہو رہی ہے، سنی شیعہ مل کے مولا حسین کا ذکر سن رہے ہیں آپ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پیغمبر سے محو گفتگو ہے غریب عرب کا، اتنے میں عرب کا سرمایہ دار آ گیا، وہ اس غریب کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب غریب نے جو پہلو بدلا، اس کی عبا کا دامن سرمایہ دار کے زانوں پہ جا لگا۔ اب اس سرمایہ دار نے مظہر شاہ صاحب زانوں سمیٹ لیا کہ اس کی غربت مجھ میں منتقل نہ ہو جائے، میری سرمایہ داری اس میں نہ چلی جائے۔ پیغمبر سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہی، سرمایہ دار کو ڈانٹ کے بھگا دیا، غریب کو اور قریب کیا، غریب مسلمان کو اور قریب کیا۔ اب جو گیا دوسرے سرمایہ داروں سے کہتا ہے آج محمد نے ایسی ہم سرمایہ داروں کی توہین کی ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہا وہاں والا جو غریب ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا، اس کو اور قریب کیا، اس سے محو گفتگو ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ اب تمام سرمایہ دار عرب کے اکٹھے ہوئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ ہم کچھ مطالبے لے کے آئے ہیں۔ ہاں جی، کون سے مطالبے؟ کہا آپ پہلا مطالبہ یہ ہے، میرے سنی شیعہ بھائیو، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملنے کا وقت مقرر کریں کہ اس وقت غریب مسلمان سے ملنا ہے، اس وقت جاگیردار مسلمان سے ملنا ہے، اس وقت سرمایہ دار سے ملنا ہے، اس وقت فقیر مسلمان سے ملنا ہے۔ اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی عرب کا غریب مسلمان بیٹھا ہو، اتنے میں عرب کا سرمایہ دار مسلمان آ جائے، آپ غریب کو اٹھا دیں گے، سرمایہ دار کی بات سنیں گے۔ اب نبی خاموش ہیں کیونکہ عرب کے سرمایہ دار آئے ہوئے ہیں، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل میرے حبیب سے کہہ دے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی فاتقون من الظالمین۔ میرا حبیب خبردار کسی مسلمان کو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے سرمایہ دار ہو، اپنے پاس سے نہ اٹھانا۔ اگر تو نے اٹھایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ اب پیغمبر کو حق نہیں پہنچتا کسی غریب مسلمان کو، کسی جاگیردار مسلمان کو اپنے پاس سے اٹھائے، لیکن تاریخ میں کہیں ایسا موقع آ جائے نبی کسی کو اپنے پاس سے اٹھا دے، پھر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اٹھایا جانے والا مسلمان نہیں یا رسول ظالم ہے۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہ جنت میں آپ کو نعرہ لگانا پڑے گا، صرف شیعوں کو نہیں لگانا پڑے گا، آپ کو بھی جنت میں نعرہ لگانا پڑے گا۔
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میں رسول کی نعرے کے بارے میں بعد میں بیان کرتا ہوں، رسول خدا کی تھوڑی سی عظمت بیان کرتا ہوں تاکہ سارے مسلمان مل کے مولا کا ذکر سنیں۔ دیکھیے رسول خدا کی اللہ نے بڑی عظمت بیان کی ہے، کبھی انفرادی طور پر، کبھی جزئی طور پر، کبھی کلی طور پر۔ تو آیت واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی میں اللہ نے اپنے حبیب کے تشفی قلب کی قسم کھائی، اور آیت الم نشرح لک صدرک میں اللہ نے اپنے حبیب کے سینہ اقدس کی قسم کھائی، اور آیت فلنولیجنک قبلۃ ترضاها میں اللہ نے اپنے حبیب کے رخ انور کی قسم کھائی، اور آیت ما کذب الفؤاد ما رأى میں اللہ نے اپنے حبیب کی من کی قسم کھائی، اور آیت ما ینطق عن الہویٰ میں اللہ نے اپنے حبیب کی دہن کی قسم کھائی، اور آیت یسرنہ بلسانک میں اللہ نے اپنے حبیب کی زبان کی قسم کھائی، اور آیت طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میں اللہ نے اپنے حبیب کی طہارت کی قسم کھائی، اور آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی ولایت کی قسم کھائی، اور آیت انما یرید اللہ لیذھب میں اللہ نے اپنے حبیب کی عصمت کی قسم کھائی، اور آیت نازلہ بحر الامین علی قلب لتکون من الظالمین میں اللہ نے اپنے حبیب کے پاکیزگی ظرف کی قسم کھائی، اور آیت ما رمیتا وَإِذْ رمیتا لیکن اللہ رما میں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں کی قسم کھائی، اور آیت ما زاغ البصر وما طغیٰ میں اللہ نے اپنے حبیب کی بصارت کی قسم کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کے بصارت کی قسم کھائی، اور آیت اذن وایت میں اللہ نے اپنے حبیب کے سماعت کی قسم کھائی، اور آیت سنقرئک فلا تنسیٰ میں اللہ نے اپنے حبیب کے حافظ قسم کھا کر کائنات کو بتایا اسے نسیان نہیں ہوتا، اور آیت انہم لفی سکراتہم یعمہون میں اللہ نے اپنے حبیب کے دماغ کی قسم کھا کر کائنات کو بتایا اسے ہذیان نہیں ہوتا۔ اے دنیا والو، اے مسلمانوں، اے صاحبان خرد، اگر میرے محبوب کو پہچاننا چاہتے ہو یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اگر میرے محبوب کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا محبوب بشر میں نہیں ملے گا، مخلوق میں نہیں ملے گا، امام بارگاہ میں نہیں ملے گا، مسجد میں نہیں ملے گا، کوثر کالونی میں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو پہچاننے کے لیے ایک لا بتایا، ایک آئین بتایا، ایک دستور بتایا، ایک منشور بتایا کہ پہلے مجھے پہچانو کہ میرا مقام کتنا بلند ہے، کہ میری ذات الحمدللہ رب العالمین ہے، اور میرے حبیب کی ذات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ بآواز بلندر صلوات۔ اور نعرے کا بھی فضائل بیان کر دو میرے سنی شیعہ بھائیوں، آپ کو بھی جنت میں نعرہ لگانا پڑے گا، اگر نہیں لگائیں گے جتنی جگہ ہوگی اتنی جنت ملے گی، جس جگہ پہ کھڑے ہوگے نا ساری زندگی جنت میں ویسے کھڑے رہوگے اتنی جگہ ملے گی۔ کیوں؟ جب مومن جنت میں چلا جائے گا یا مر اللہ ان ینادی یا علی فَتَ اللَّهُ دَارٌ فِي الْجَنَّةِ سبا ندائی، ایت اللہ امینین الغدیر میں لکھا ہے، نامی جلد میں عربی میں ہے۔ جب مومن جنت میں چلا جائے گا اللہ کی آواز آئے گی، مومن تو جنت کتنی چاہیے؟ ایک وسعت ہوگی نا جنت کی، ایک مرلے کی، 2 مرلے کی، 5 مرلے کی، 7 مرلے کی، کنال کی، ایکڑ کی، مربع کی۔ تو مومن کہے گا میرے اللہ تیری مرضی ہے جتنی عطا کرتے، دے صحیح جتنی دے دے،
تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی جنت ایسے نہیں ملتی، یہ تو جنت کے جو سردار ہیں ان کے بابا کا نعرہ لگانا پڑے گا، تب جنت آپ کو ملے گی۔ تم جنت میں کھڑے ہو کر پورے زور سے جگر کی توانائی سے نعرہ لگا، جہاں تک تیرے نعرے کی آواز جائے گی تو جنت تیری ملکیت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو مربوں تک پہنچ گئے ہیں بآواز بلندر صلوات۔ بلکہ روایت و سبا ندائی، بلکہ 7 گنا جہاں تک نعرہ جائے گا میرے سنی شیعہ بھائیوں، اس سے 7 گنا زیادہ جنت عطا کی جائے گی۔ اور تو یہ سورت نحل میں ارشاد ہوا ادو حبیب دعوت دو، اور پھر ارشاد ہوا یا ایوہ النبیو ان ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، ہم نے تمہیں رسول بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا۔ ادو حبیب دعوت دو، داعیا الی اللہ پورا اذن دے کر بھیجا۔ اور پھر سورۃ انفال میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں نبی بلائے اس کی زبان پر لبیک کہو۔ اب ابن کعب صحابی رسول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نبی نے بلایا، اب ابن کعب ادھر آؤ، وہ نماز پڑھتا رہا، نماز تمام کر گیا، جی یا رسول اللہ تو تمہیں بلا رہا تھا، آئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا نماز کس نے بتائی؟ کہا آپ نے۔ بلایا کس نے؟ کہا آپ نے۔ مولا نے فرمایا جو چیز بتلا دی جاتی ہے وہ تو یاد رکھتے ہو، بتلانے والے کو بھول جاتے ہو۔ رسول نے فرمایا تو نے یہ نہیں پڑھی اے ایمان والو جب تمہیں نبی بلائے اس کی زبان پر لبیک کہو، اگر تم مصلی پہ مصلی چھوڑ دو۔ کیوں؟ اطاعت رسول میں اطاعت خدا ہے، اطاعت رسول میں اطاعت خدا ہے۔ اور اس لیے سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْغُونَ عَلَىٰ الرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے، اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا میں زندہ ہوں واپس تو آ جاؤ۔ اب جنگ احد کا منظر قرآن پیش کر رہا ہے۔ کیا ہوا جنگ احد میں؟ ایک مشرک نے پتھر اٹھایا، وہ رسول کی طرف پھینکا، وہ پتھر رسول کے دہنے مبارک پہ جا لگا، رسول کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پیغمبر کچھ دیر کے لیے ناکے سے زمین پہ آئے، ادھر ابلیس نے آواز دی قد قتل محمد اذهبوا، محمد قتل ہو گئے بھاگ جاؤ۔ اب بھاگنے والے بھاگے، اب ایک ہی میدان میں 2 آوازیں بلند ہوئیں۔ ابھی میں بول رہا ہوں، قبلہ شاہ صاحب بولنے لگ جائے مولا ان کو سلامت رکھے تو 2 آوازیں مختلوط ہو جائیں گی نا، پتہ چلے گا 2 بندے بول رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی میدان میں 2 آوازیں، میری سنی شیعہ بھائیو مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو غم شبیر کے سوا کوئی غم نہ دکھائے۔ اب ایک ہی میدان میں 2 آوازیں بلند ہوئیں۔ رسول کی آواز کیا تھی؟ کہ میں زندہ ہوں واپس آ جاؤ۔ ابلیس کی شیطان کی آواز تھی محمد قتل ہو گئے بھاگ جاؤ۔ اب ایک ہی میدان میں 2 آوازیں بلند ہوئی، رپیٹ کر رہا ہوں۔ محمد کی آواز کیا تھی؟ میں زندہ ہوں واپس آ جاؤ۔ ابلیس کی آواز کیا تھی؟ کہ محمد قتل ہو گئے بھاگ جاؤ۔ اب ایک ہی میدان میں 2 آوازیں بلند ہوئی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ابلیس کی آواز کو انہوں نے سنا ہو، رسول کی آواز کو نہ سنا ہو؟ بس فرق اتنا ہے جو جس لب و لہجے سے مانوس ہوتا ہے، جو جس لب و لہجے سے محبت کرتا ہے وہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ جو لہجے ابلیس سے مانوس تھا وہ بھاگ گیا، جو لہجے محمد سے مانوس تھا وہ محمد کی حفاظت کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी। جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ جوہی، آیت یہاں پڑھنوں گا اور بھی، وَإِذْ جوہی رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے میں تمہارا مددگار ہوں، تم مومنوں کو، مسلمانوں کو جو ہے میدان میں ان کی تم نے مدد کرنی ہے، ان کو میدان جنگ سے بھاگنے نہیں دینا۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے ڈائریکٹ مومنوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، فرشتوں سے کہہ رہا ہے تم مومنوں کی مدد کرنا، انہیں میدان جنگ سے بھاگنے دینا، پکڑنا، ثابت قدم رکھنا۔ اب فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے میدان جنگ میں مسلمانوں کو، یہ بھاگ نہ جائے، لیکن جو فرشتوں سے بھاگ جائے وہ ہمارے ہاتھ کیسے آئے گا؟ ساؤل کی، پھر کیا ہے؟ ساؤل کی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ جب مومن میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہوگا، کافر دیکھے گا تو اس مومن کا روب جو ہے کافر کے دل میں بیٹھ جائے گا، تو وہ بھاگ جائے گا۔ بنفس قرآن اگر کوئی مومن کو دیکھ کر بھاگ جائے وہ تو کافر ہے، اور جو کافروں کو دیکھ کر بھاگ جائے وہ کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری۔ تو دوسرا دن ہوا، میرے سنی شیعہ بھائیوں، مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ صاحب، تو دوسرا دن ہوا تو بھاگنے والے واپس آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ ہم بہت آگے نکل گئے تھے۔ اچھا میں تمہیں بلا رہا تھا آئے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ہم نے سنا محمد قتل ہو گئے، بھاگ جاؤ۔ رسول فرماتے ہیں وہ تو آواز ابلیس کی تھی۔ آگے بھاگنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سمجھا جبریل کی آواز ہے، ہم نے سمجھا جبریل کی آواز ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں ابلیس کی آواز تھی، اور بھاگنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا جبریل کی آواز ہے۔ جو ابلیس اور جبریل کی آواز میں تغیر نہ کر سکے وہ دین کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ نعرہ حیدری۔ اللہ नारे रिसालत, नारे हैदरी। बवाज़ बुलंदर सलवात। آگے قرآن میں ارشاد اللہ قد زرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم عیون لا یبصرون بہا لہم اذن لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ہم جنوں اور انسانوں کی قرآن کہہ رہا ہے اکثریت کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ ان کا قصور بھی کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے مگر غور نہیں کرتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، مگر جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کون ہے بدتر؟ جو دل رکھتے ہوں، کان رکھتے ہوں، آنکھیں رکھتے ہوں، مگر غور نہ کرتے ہوں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھوں نہ دیکھے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھوں نہ دیکھے، کان ہو نہ سنے، دل ہو غور نہ کرے؟ میں مثال دیتا ہوں، ابھی جو ہے یہ بچے بیٹھے ہیں، ایک بچہ یہاں سے اٹھے جلدی سے بھاگ کے، وہ بار جائے، جانے لگے، ٹھوکر لگے، گر جائے، اس کا بزرگ ڈانٹ کے کہے گا دیکھ کے کیوں نہیں چل رہا تھا؟ چال تو وہ دیکھ کے رہا تھا، لیکن جو دیکھنے کا صحیح تقاضا تھا اس نے وہ پورا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے جو دیکھنے کا صحیح تقاضا ہے اسے پورا کرو، جو سننے کا صحیح تقاضا ہے اسے پورا کرو، جو غور کرنے کا تقاضا ہے اسے پورا کرو۔ آگے قرآن فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ
فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تم جاہل تھے، تو اللہ نے تمہیں دل دیا، آنکھیں دی، کان دیا، تاکہ تم جو ہے حق و باطل کو پرکھو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میرے ساتھ بولتے ہیں، سر جو ہے ہلانا یہ بیماری ہے اور بولنا عبادت ہے۔ باز بلندر سلوار۔ تو اللہ نے دل دیا، آنکھیں دی، کان دیا۔ بس ختم کر رہا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ذاکر صاحب نے پڑھنا ہے، جلوس بھی برآمد ہونا ہے، وقت بہت کم ہے۔ کس لیے دیا؟ تاکہ تم اللہ کی راہ میں ہدیہ تشکر پیش کر ہو، جب صحیح راستے پہ ہوگے شکر للہ پڑھو گے، اللہ تمہاری عبادت شمار کرے گا۔ آگے پھر قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، ہم قیامت کا دن دل سے، کان سے، آنکھ سے سوال کریں گے۔ مسئولہ واحد کا صیغہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی درِ منصور میں لکھتے ہیں، جب جو ہے آگے یہ تمام جو ہے جب مسلمان اپنی نمازوں کا حساب دے کر، زکاتوں کا حساب دے کر، حج کا حساب دے کر جانے لگیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی وَقَفُهُمْ اِنَّ مسئولہ، انہیں روکو، ان سے ابھی سوال باقی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم درِ منصور میں لکھتے ہیں، ابو ہریرہ نے آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ، جب ان کی نمازیں پوری ہوں گی، جب ان کے روزے پورے ہوں گے، جب ان کا حج پورا ہوگا، پھر کیوں روکا جائے گا اور وہ کون سا سوال کیا جائے گا؟ رسول خدا نے فرمایا ابو ہریرہ سن، ان سے پوچھا جائے گا ان مسئولہ ان ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے پوچھا جائے گا تمہارے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ولایت ہوگی میرے سنی شیعہ بھائیوں تو جنت میں جا سکو گے، اگر مولا کی ولایت نہیں ہوگی۔ اور پھر مولا نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے ہمارے دشمنوں سے بھی بیزاری کرتا ہے، جیسے سنی شیعہ بھائی ہم کرتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے ہم بیزاری کرتے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں ہم سارے سنی شیعہ بھائی۔ تو اس لیے رسول خدا نے جو ہے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا قانون کے لیے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ قانون کے لیے کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادہ۔ سنی شیعہ میں بھی یہی روایت ہے، ذکر علی عبادہ، چاہے جو بھی جو ہے مسلمان مولا کا ذکر کرے گا اس کی عبادت شمار ہوگی۔ ذکر قانون کے لیے فرمایا ذکر علی عبادہ، اور آنکھوں کے لیے کیا فرمایا؟ النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اور دل کے لیے کیا فرمایا؟ حب علی عبادہ، پہلا فرمایا علی کو دیکھنا عبادت، دوسرا فرمایا علی کا ذکر سننا عبادت، جو آپ سنی شیعہ مل کر ذکر سن رہے ہیں یہ عبادت، اور پھر فرمایا علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت۔ تو نبی نے ایسے کیوں نہیں فرمایا علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت؟ نبی نے ایسے نہیں فرمایا، نبی نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ نبی نے تاریخ بتا دی، جب تک علی زندہ ہے اسے دیکھ دیکھ کر عبادت کرتے رہو، جب دنیا سے چلا جائے اس کا ذکر سن کے عبادت کرتے رہو، اور جب تکیے کی تلواریں لٹکنے لہیں علی کی محبت دل میں رکھ کر عبادت کرتے رہنا۔ اور یہی جو ہے مولا علی کی عظمت لوگوں نے پہچانی نہیں ہے۔ اگر علی کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی،
علی کی بیٹیاں بازاروں اور درباروں میں نہ جاتی عزاداروں۔ اصل جو ہے کربلا جو شروع ہوئی ہے عصر عاشوراء کے بعد میرے سنی شیعہ بھائیوں شروع ہوئی ہے۔ ہماری مجالس درس ہوتا ہے، ہم شیعہ کیوں روتے ہیں؟ اگر امام حسین کی شہادت تک جو ہے، اگر یہی مسلمان رک جاتے مولا حسین کی شہادت تک، ہم نہ روتے۔ شہادت تو مردوں کا ورثہ ہے۔ جنہوں نے بعد میں کام کیے، شہادت کے بعد کام کیے، خیموں کو آگ لگائی، بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتارا، بچوں کو تماچے مارے، میرے سنی شیعہ بھائی ہم اس لیے روتے ہیں جو بعد میں ظلم ہوئے ہیں۔ ابھی تک قافلہ، عزاداروں میں آپ کو کہہ رہا ہوں سنی شیعہ بھائیوں، ابھی تک قافلہ راستے میں ہے۔ 16 ربیع الاول کو قافلہ شام میں پہنچنا ہے بیویوں کو جو قید ہو کے یزیدی لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اس لیے روتے ہیں۔ یہی تو امام سجاد کے پاس جب ابن منظر آیا تھا، مولا کی کو دیکھا آنکھوں سے خون جاری ہے، تو کہتا ہے مولا ہم شیعوں پہ رحم کرو، اتنا نہ رویا کرو، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا مولا نے، میں 2-4 جملے میں صاحب کے وقت نہیں ہے، مولا نے فرمایا بندہ خدا شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، کیا پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ ننگے سر بازاروں میں بھی جانا ہمارا ورثہ ہے؟ عزادارو یہی وجہ ہے جب یہی لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا، امام سجاد نے دعا مانگی، یا رب کوئی مل نہ جائے پہچاننے والا۔ بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے، تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے۔ عزادارو اتنی بھیڑ تھی، قافلہ رک جاتا تھا، جب شرابیوں کا مجمع امام سجاد نے دیکھا، امام سجاد کے قدم رکے، یا بی بی زینب کی آواز آئی، بیٹا سجاد چلنے سے کیوں رک گیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں آگے شرابیوں کا مجمع ہے، آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، میں کیسے چلوں؟ یا بی بی کی آواز آئی، سجاد بیٹا تو چلتا جا، بازار جانے میں زینب جانوں، میں نے بھائی سے وعدہ کیا تھا۔ عزادارو قافلہ چل رہا ہے، یا چلتے چلتے ایک سلام کی آواز آئی، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا سلام ہو۔ یا بی بی زینب نے سوچا کربلا سے لے کر ابھی تک میرے بھائی پہ کسی نے سلام نہیں کیا، یہ سلام کرنے والا ہے کون؟ یا دوسرے سلام کی آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام ہو۔ یا بی بی نے دیکھا کون ہے مجھ پہ سلام کرنے والا، یا بی بی نے بال ہٹا کے جو دیکھا، کیا دیکھا؟ مسلم کا سر دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے اور سر سے آواز آ رہی ہے، مرشد زادی تیرے بھائی کا سفیر تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ آخری جملہ عزادارو، یہی قافلہ چلتے چلتے جب دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا، ایک عبداللہ نامی شخص نے امام سجاد سے پوچھا، اے قیدی تو کون ہے، کس قبیلے سے ہے؟ یا امام سجاد کی آواز آئی، میں ہاشمی ہوں۔ یا اس کو کہتا ہے تو ہاشمی مجھے نہیں لگتا۔ امام نے فرمایا میں کس طرح ہاشمی نہیں رکھتا؟ کہا چند دن پہلے ایک ہاشمی آیا تھا جس کا نام مسلم بن عقیل تھا، اس کے بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، جسم سے خون بہ رہا تھا، لیکن جب دارالامارہ کے دروازے پہ آیا سینہ تنا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا۔ تو کہتا ہے میں ہاشمی ہوں، تیری گردن جھکی ہوئی ہے۔ امام سجاد نے کہا بندہ خدا، مسلم کے دربار آنے میں اور میرے دربار آنے میں بڑا فرق ہے۔ جب مسلم دربار میں آیا تھا وہ تنہا تھا،
ساتھ اس کی پھپھیاں اور بہنیں ننگے سر رہی تھی، میرے ساتھ میری بہنیں اور پھپھیاں ننگے سر ہے، اگر میں گردن سیدھی کرتا ہوں زینب کی بے ردائی کا منظر آ جاتا ہے۔ حسین